کبھی سوچا ہے کہ ہماری ماڈرن زندگی کو اصل میں چلا کیا رہا ہے؟ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن ہر لمحہ، ہر پل ہمارے ارد گرد کام کر رہی ہے۔ یہ ایک پوشیدہ انجن کی طرح ہے جو خاموشی سے سب کچھ آگے بڑھا رہا ہے۔ اچھا، ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک سمارٹ فون کی بیٹری، پھر کسی کلاسک کار پر چمکنے والی وہ خوبصورت سی کروم کی تہ، اور ہاں، ایک ایسا میڈیکل ڈیوائس جو زندگیاں بچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ان تینوں بالکل الگ الگ چیزوں میں آخر ایسی کیا چیز ہے جو مشترک ہے؟ کیا کنیکشن ہو سکتا ہے ان میں؟ ان سب کا جواب ایک لفظ میں ہے: الیکٹرو کیمسٹری۔ بالکل، یہ وہ زبردست سائنس ہے جو کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں، یعنی بجلی میں، اور پھر واپس الیکٹریکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں بدل دیتی ہے۔ یہی ہے وہ پوشیدہ انجن جو ان تمام چیزوں کو پاور دے رہا ہے۔ تو چلیے اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کمال دیکھتے ہیں۔ وہ ہے توانائی کے مسئلے کا حل، خاص طور پر ایسی توانائی جو ہمارے ساتھ چل پھر سکے آن ڈیمانڈ۔ دیکھیں، مسئلہ بہت عام سا ہے اور ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر ہوں، بجلی کے کسی ساکٹ سے دور، تو آخر اپنے ساتھ پاور لے کر کیسے چلیں؟ یہ ایک بہت بنیادی چیلنج تھا جس کا حل نکالنا ضروری تھا، اور اس کا جواب الیکٹروکیمسٹری نے دیا، بیٹریوں اور فیول سیلز کی صورت میں۔ سوچئے، ہمارے فونز میں لگی لیتھیم آئن بیٹری ہو یا ریموٹ کنٹرول کے الکلائن سیلز، یہ سب اصل میں چھوٹے چھوٹے پاور پلانٹس کی طرح ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج ہم بجلی کو اپنی جیب میں لے کر گھوم سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پورا موبائل انقلاب اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اچھا، اب اس کے ایک اور بہت اہم استعمال کی طرف آتے ہیں، میٹیریلز کا مسئلہ، یعنی چیزیں بنانا اور پھر ان کی حفاظت کرنا۔ یہاں پر چیلنج ڈبل ہے۔ پہلی بات، زمین سے بہت سے ضروری دھاتوں کو ان کی کچ دھات سے نکالنا ہی بہت مشکل کام ہے، اور دوسرا، جب انہیں صاف کر لیا جاتا ہے تو ہوا اور نمی لگنے سے ان پر فوراً زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے غیر محفوظ سٹیل جو ماحول کے اثر میں آ کر تیزی سے تباہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہے پلیٹڈ سٹیل۔ اس پر الیکٹرو کیمسٹری کی مدد سے ایک پتلی سی تہ چڑھا دی گئی ہے جو اسے زنگ سے اور ہر طرح کی خرابی سے بچاتی ہے۔ یہ بالکل ایک حفاظتی ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ۔ بڑا دلچسپ عمل ہے۔ جس چیز پر کوٹنگ کرنی ہو اسے ایک خاص کیمیکل سولوشن میں رکھا جاتا ہے، پھر اس میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کرنٹ سولوشن میں موجود میٹل کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی آئنز کو کھینچ کر اس چیز کی سطح پر لا کر چپکا دیتا ہے، اور نتیجہ ایک بالکل ہموار، چمکدار اور مضبوط حفاظتی تہ۔ اچھا، الیکٹروکیمسٹری صرف بڑی بڑی چیزیں بنانے یا بچانے کی ہی کام نہیں آتی، یہ ہمیں وہ چیزیں دیکھنے میں بھی مدد کرتی ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ پیمائش یا میجرمنٹ کا مسئلہ بھی حل کرتی ہے۔ یہاں پر سوال تھوڑا پیچیدہ ہے۔ صحت اور حفاظت کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں یا ہمارے ماحول میں کیمیکلز کی کتنی مقدار ہے، لیکن ان کی بہت ہی معمولی مقدار کو فوری اور بالکل ٹھیک ٹھیک کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 380 ارب۔ یہ بہت ہی بڑا نمبر ہے، لیکن اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق سیدھا انسانی صحت سے ہے۔ یہ اندازاً ان ٹیسٹوں کی تعداد ہے جو ہر سال الیکٹروکیمیکل گلوکوز میٹر سے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، وہی چھوٹے سے آلات جو بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا الیکٹروکیمیکل ری ایکشن استعمال کر کے فوراً رزلٹ دے دیتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اپنی ذیابیطس کو مینج کر پاتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ الیکٹروکیمسٹری آج ہماری دنیا کو کیسے شیپ دے رہی ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں مستقبل کی۔ آخر اس کا اگلا میدان، اس کا اگلا فرنٹیئر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، مستقبل کے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، جیسے کلین انرجی، کلائمیٹ چینج، ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر، ان سب کے حل کہیں نہ کہیں الیکٹروکیمسٹری میں ہی چھپے ہیں۔ گرڈ لیول پر انرجی سٹور کرنے والی بڑی بڑی بیٹریاں، ہوا میں موجود CO2 کو فیول میں بدلنا، ہائیڈروجن سے چلنے والے فیول سیلز، اور اگلی نسل کے بائیو سینسرز جو بیماریوں کا فوراً پتہ لگا لیں، ہر جگہ الیکٹروکیمسٹری ہی مرکزی کردار ادا کرے گی۔
تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے چیلنجز بدلیں گے اور پیچیدہ ہوتے جائیں گے، یہ پوشیدہ انجن یعنی الیکٹرو کیمسٹری آگے چل کے اور کون سے نئے اور حیران کن حل ہمارے سامنے لائے گا؟